السلام علیکم جی. اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. آئی پی پی ایس کا آپ آج کل بہت تذکرہ سن رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یعنی کہ وہ پاور ہاؤسز جو کہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اور حکومت کو وہ بیچ رہے ہیں اور حکومت خرید رہی ہے بہت مہنگے داموں اور آپ تک وہ بجلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے بھاری بھرکم بل آپ کو بھرنے پڑ رہے ہیں. آئی پی پی ایس کا آغاز ہوا تھا 1990s کے مڈ سے، اور اس وقت بھی جب پہلا پاور پلانٹ لگا تھا پاکستان میں، اس وقت بھی دنیا بھر میں لگتے ہیں آئی پی پی ایس، کوئی انوکھی بات نہیں ہے پاکستان میں لگے ہیں. اس وقت بھی بنگلہ دیش سے ہم نے مہنگائی کانٹریکٹ کیا تھا. اب مسئلہ ڈیٹیل میں ہم اس کو لیٹر آن بھی ڈسکس کریں گے سیکنڈ ہاف میں، لیکن فی الحال آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر کیپیسٹی چارجز کا بھی بڑا شور مچا ہوا ہے، وہ ہوتا کیا ہے. اگر ایک آئی پی پی 100 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے اور حکومت اس سے نہیں خرید رہی، اس کو ضرورت نہیں ہے، حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں خریدنی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کانٹریکٹ کے مطابق حکومت نے 80% یعنی کہ 100 میں سے 80 میگا واٹ خریدنا ہی خریدنا ہے. وہ چاہے سسٹم میں اتنی کیپیسٹی ہے نہیں ہے، پاکستانی عوام کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. فی الحال ہمارے پاس کچھ شارٹس ہیں، آپ یہ سنیے. اس کے بعد ہمارے پاس آج موجود ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، ان سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں اور ان کا موقف جانتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز میں ول نہیں ہے، کنوکشن نہیں ہے، وہ کرنا نہیں چاہتے، اب آگے عوام کا ہوگا کیا. یہ آئی پی پیز اب نہیں چلے گی، اب وہ چلتی ہیں کہ نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب. شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو. اچھا، اب 2013 سے اب تک 1800 ارب روپے کا کیپیسٹی چارجز کی مد میں اضافہ ہو چکا ہے. شیخ صاحب یہ ہو رہا کیا عوام کے ساتھ؟ عوام کون سی عوام ہے نا، وہ پہلے آپ ڈفرینشیٹ کر لیں نا، پہلے اس کا آپ حساب کر لیں. ایک عوام ہے وہ جس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی کریں. ایک عوام وہ ہے جو بیچاری بس پریشان ہر وقت، اور ایک وہ ہے جس کے پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. بجلی آئے نہ آئے، بجلی ہو نہ ہو، پرواہ نہیں ہے. وہ بیچارہ کپڑے اتار کے یا تو باہر چوک پہ بیٹھ جاتا ہے یا پھر چھت پہ بیٹھ جاتا ہے. اب ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے میں آپ کو گزارش کروں، اس کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے. اچھا، ایک ہمارے میں ایک بہت بڑی کمی ہے، یا کمی نہیں ہے، شاید ہم بہت زیادہ باتیں بھول جاتے ہیں. وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے ہوئے، ہمیں ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے، بلکہ 6 مہینے ہونے والے ہیں. ایک بات، اور اس سے 16 مہینے پہلے بھی آپ ایک حکومت کر چکے ہیں. اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو 2013 سے لے کے 2018 تک کا 5 سال حکومت کر چکے ہیں. اچھا نہیں لگتا آپ کے منہ سے یہ باتیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں؟ میں اس حکومت میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے حکومت کی، آپ کے محکمہ بھی تھا، وزارت بجلی بھی تھی، آپ کے پاس سب کچھ تھا. اس وقت بہت بہت عقل مند آدمی لوگ تھے. اصل پرابلم کہاں ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ جس وقت آپ نے یہ آئی ٹی پی یونٹس لگائے، اس وقت آپ کی جو پروڈکشن کیپیسٹی تھی، جو آپ ہائیڈرو پاور کہہ سکتے ہیں یا اور جو چیزیں کہہ سکتے ہیں، اس کی وہ آپ کی بہت کم تھی. آپ نے جلدی سے فیصلہ کیا، فوراً فیصلہ کیا کہ بھاگم بھاگ آپ نے آئی پی کو کانٹریکٹ کیا، اور جو ان کی مانگ تھی آپ نے اس مانگ سے بھی کچھ 4 قدم آگے ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب شیخ صاحب یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ تو سارا فیکٹ ہے، ایسا ہوا ہے، یہ ماضی ہے، اب بھی ایسا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے، آپ ایک سیاستدان ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے پہلے عرصہ دراز تک یہی 2 پولیٹیکل اینٹیٹیز تھیں اس ملک میں. اب 3 ہو چکی ہیں اپیرنٹلی. آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ایگری بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ سیاسی آپ کی پارٹیوں کے عوام ادوار میں کانٹریکٹس ہوئے نا. وہ جو آپ جو مینڈیٹ دیتے ہیں عوام کو، عوام نے جو مینڈیٹ دیا وہ سمجھ کے دیا کریں نا. یعنی کہ عوام ایسا ذمہ نہ دار کریں. ہے، عوام نے غلطی کر دی اور اب وہ بھگت رہی ہے اور اس کو بھگتنا چاہیے. بھگتنا چاہیے. اب دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، میں نے آپ کو پہلے ہی شروع سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہوگا. یہ جو آپ کا یہ ٹاپک ہے یا یہ مدعا جو آپ کا ہے، یہ بڑا لمبا ہے، یہ اتنی جلدی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں آپ کو تھوڑی سی مختصر سی بات بتاتا ہوں.
یہاں پہ آپ ایک شور ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس، ڈیم بنانا چاہیے، بجلی پیدا کرنا چاہیے. یا کس عقل مند نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے، سمجھا دی ہے کہ ڈیم کا مقصد بجلی بنانا ہے؟ اریگیشن پرائمری ہوتا ہے، ڈیم جو سیکنڈری ہے پاور ہے. جی ہاں وہ تو واٹر ریزروائرز ہوتے ہیں یار، اس کی سیکنڈری چیز ہے جو آپ نے بجلی پیدا کرنی. جب آدمی آپ کو پانی چاہیے ہوگا آپ کر لیں گے. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، مجھ جیسا نالائق آدمی، کم عقل آدمی، کم ذہن آدمی، جس کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اتنی بڑی انٹلیکٹ نہیں ہے، وہ بھی ایک بات سمجھتا ہے کہ جب آپ سولر لگائیں گے تو سولر ایسی جگہ پہ لگائیں گے جہاں پہ ڈسٹ کم ہو. جی ہاں. آپ نے اٹھا کے ریگستان میں سولر سسٹم لگا دیا. ذرا پتہ کریں اس تو سولر شہباز سے شریف صاحب کو آپ نے آپ کی سمجھایا نہیں، کو مشورہ نہیں دیا؟ یار جہاں پہ عقل مند لوگ بیٹھے ہو میرے جیسے نلائق کی بات سنتا ہے، آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں. آپ پتہ نہیں مجھے کیوں اپنے پروگرام میں لے لیتے ہیں. کون سی چیز آپ کو پسند آتی ہے کہ میری بات کون سی آپ کو اچھی لگتی ہے، کون سی آپ کو سمجھ آتی ہے، کون سی میں عقل والی بات کرتا ہوں سر جو آپ مجھے اپنے پروگرام ہمیں آپ کی سچ بات کرنے کی جو صلاحیت ہے نا سر، اس کی وجہ سے ہمیں دل کرتا ہے آپ ہمارے پروگرام میں اور بات کریں. کیجیے کہ آج آپ اپنے گھر کی چھت پہ سولر فکس کرائیں. آپ کو ہر دوسرے دن تیسرے دن اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، پانی سے اس کو وائپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. جو اس کے اوپر ڈسٹ پارٹیکل بیٹھتے ہیں، آپ اس کی جو کیا کہتے ہیں یار، اس کی کیپیسٹی جو ہے، اس کی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اس کی پرفارمنس 30-40% اس کی جو ہے جی 30-40% اس کی وہ ہوتی پرفارمنس جاتی ہے، جی ہاں کم ہو جاتی ہے، ایفیشنسی کم ہو جاتی کم ہے. ہو جاتی ہے. اچھا آپ کو اس کو ہر 2 دن بعد صاف کرنا ہے. یہ آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب اس پہ تو ہم کہ سولر پہ تو بعد میں ریگستان آتے ہیں، تو آپ لیکن نے بتایا. شیخ صاحب یہ جو آئی پی پی ایس کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب یہ اب ایسا آئیے نا، مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس پہ پھنسے رہے تو جی. اب آپ کا مسئلہ جو حل ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. آپ ان آئی پی پی سے جان چھڑوا سکتے ہیں، آپ ان کے جو کانٹریکٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط تو کریں، آپ اپنی کیپیسٹی تو بلڈ اپ کریں. وہ کر سکتے ہیں، آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ ذرا چلے جائیں، آپ سیاچن سے ذرا نیچے اتریں، وہاں سے گلیشیئر آپ کے جو پگھلتے ہیں، وہاں سے ایک پوری ایک لائن چلتی ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے رن آف ریور. رن آف ریور جو ہے اس پہ قیمت کم آتی ہے بھائی جان. اور آپ بنا کے وہاں سے ڈیم نہ بنائے، آپ اس کو بند باندھیں، وہاں سے بجلی لیں، پھر تھوڑی دیر بعد چلے جتنے مرضی آپ بنا لیں. اس میں لاگت کم آئے اچھا گی، شیخ صاحب اس پوائنٹ میں ٹیکن، لاگت کم آئے گی، آپ کی ویری بجلی ویلڈ پیدا پوائنٹ، ہوگی ایک جلدی. اچھا آئیڈیا ہے، اچھا کانسیپٹ ہے اور کچھ لوگ مقامی سطح پہ ایسا کر بھی رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آئی پی پیز کی جو اونرز ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں جن سے حکومت نے کانٹریکٹ کیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو یہ کرمنل نیگلیجنس والی بات ہے لٹرلی؟ تو جو جس دور میں جس پولیٹیکل پارٹی نے، جس قیادت نے اپنے دور میں کانٹریکٹ کیے ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی کارروائی چارہ جوئی بھی ہونی چاہیے؟ کیا کریں گے؟ ان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ جی اس میں وقت کی ضرورت تھی، بس یہ جواب ہوگا. آپ جو مرضی کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کاربن ٹرکش کا ایک جہاز آیا تھا جس کو بجلی بنانی تھی پورٹ پہ کھڑے ہو کے، یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں. جس مصروف نے وہ ایگریمنٹ کیا تھا وہ اس ملک کا اللہ کے فضل سے پرائم منسٹر رہا ہے، اس کے بعد وہ اسپیکر رہا ہے، آج وہ ایم این اے ہے. کون لوگ ہیں وہ ہندوستان کے لوگ نہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے اس کو، پاکستان کے غیور عوام ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے اس کو. یاد ہے نا؟ جی ہاں. ایک نام بڑا مشہور ہوا تھا، رینٹل. تھینک یو سو مچ شیخ ولی اصغر صاحب. ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر شاہزیب درانی صاحب اور فیاض چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی. ویلکم بیک جی. ہمیں جوائن کیا سینیٹر شاہزیب درانی صاحب نے اور فیاض چودھری صاحب نے. ویلکم کہتے ہیں دونوں مہمانوں کو. فیاض چودھری صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. آپ انرجی ایکسپرٹ ہیں، آپ سسٹم کا حصہ رہے ہیں، آپ ایم ڈی بھی رہے ہیں این پی سی سی این ٹی ڈی سی کے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ اصل مسئلہ ہمارا ہے کیا؟ آئی پی پی اس کو ہم لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں، فی الحال ہم بات کر لیتے ہیں کیپیسٹی کی. 20 جولائی کو چودھری صاحب 27,700 کچھ میگا واٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی. یہ تقریباً 9 سے 9:30 کے درمیان کی بات ہے. میکسیمم ڈیمانڈ ہماری جو ہے وہ اس وقت یہ تھی.
مگر جو کیپیسٹی تھی وہ 28,800 کی تھی، لیکن ہمارا جو شارٹ فال تھا وہ تقریباً 4,000 کے قریب تھا، یعنی کہ 23,000 ہم نے اچیو کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کو سادہ الفاظ میں سمجھائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے بھی، کیپیسٹی ہوتی کیا ہے کہ اگر بجلی پڑی ہوئی ہے اور ڈیمانڈ ہے ہم پھر بھی پوری نہیں کر پا رہے، کیوں؟ جی تھینک یو. بنیادی وجہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ جن فیڈرز پہ کلیکشن نہیں ہوتی اور چوری ہو جاتی ہے زیادہ، اور لیٹس سے اس کی ریکوری 50% سے لیس ہے، تو سسٹم آپریٹر کو، ڈسکوز کو یہ اجازت ہے کہ ان فیڈرز کو بند کر دیں. تو یہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً یہ گرمیوں میں 4 سے 5,000 میگا واٹ ایسی، اس کو ہم کہتے ہیں روٹیٹنگ لوڈ شیڈنگ. تو یہ آپ سپلائی نہیں کرتے بائی لا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی اس میں ریکوری نہیں ہے. اور جو خاص طور پہ یہ پیک کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی مارجنل کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. لیٹ سے آپ کی 20,000 یا 22,000 سے جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس میں کوئی سستا پلانٹ تو نہیں چلنا، اس میں تو 50 والا 70 والا چلے گا. تو ایک تو آپ نے 70 یا 50 روپے والا پلانٹ چلایا، اوپر سے آپ کو ریکوری بھی نہیں آئی، تو وہ کیا ہوا؟ تو دیٹس وائی دا گورنمنٹ جدھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلہ ہے، جدھر یہ ریکوری کا ایشو ہے، تو وہاں آپ سپلائی نہیں کرتے. اور آپ تو اس کو فگر سے ایگری کرتے ہیں کہ جو 600 ارب روپے تک جا پہنچی ہے جو بجلی کی آپ چوری کہہ لیں، پیسے نہیں دیے جا رہے، پیمنٹ نہیں ہو رہی، واٹس ایور؟ جی اب وہ تقریباً جی 500 ارب سے تو زائد ہے. کے قریب ہے، 575 کا نمبر میں نے دیکھا تھا. درانی صاحب، اب آپ صدارت بھی کر رہے ہیں ایک کمیٹی کی، اب مجھے یہ بتائیے ابھی تک آپ کے سامنے فیکٹس کیا آئے ہیں، کیا معاملات ابھی تک آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ نے دیکھا کیا ہے آن دا ٹیبل، آپ کے پاس ہے کیا؟ وہ آئی پی پیز جو کہ پروڈکشن نہیں دے رہے لیکن ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں، تو ہماری اکانومی تو یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی فی الحال، جو ہماری لائبلٹیز ہیں. شکریہ صاحب فار ہیونگ می ان دا شو. 13 اور 14 میں معاہدے بھی ہو چکے تھے اور کچھ پاور پلانٹ لگ رہے تھے، کچھ پروسیس میں تھے، کچھ لگ چکے تھے. تو اس وقت ایک ایشو یہ آیا تھا کہ ہم پاور تو جنریٹ کر رہے ہیں لیکن ٹرانسمیشن کا جو ہمارا نظام ہے اسے ہم اپ گریڈ کر پا رہے جس طرح ہم پروڈکشن کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایشو آیا جو آج بھی ہمارے لیے ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پاس گریڈ میں پاور تو بہت ہے لیکن ہم اسے ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں. خیر اب اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے لائن مجھے چودھری صاحب بھی جو ہے نا وہ کریکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے اس کے لیے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. جیسے وہ مکران کوسٹل لائن کی جو ہے نا وہ تعمیر کی جا رہی ہے، مٹیاری والی لائن کی تعمیر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از پوائنٹ انڈر ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں اس طرح کہ آپ نے کہا کہ جی کیا کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک ایشو ہے، یہ ایک بہت گمبھیر ایشو ہے، اور میں کل بھی کہیں پہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں ری نیگوسیشن کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں ہمارے ملک کی اس وقت جو ہے نا اکنامک کرنچ سے ہم گزر رہے ہیں، اور اچھا، میں قطع کلامی کروں گا اگر آپ برا نہ منائیں تو. آپ نے ری نیگوشیٹ کی بات کی ہے تو بڑے بڑے نام ہیں، جو لسٹ میں نے دیکھی ہے اس کے اونرشپس میں بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی حصہ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا پاسبل ہوگا؟ بھٹی صاحب یہ جتنے بھی بڑے ہیں یہ میرے خیال میں کوئی چائنا سے زیادہ بڑے نام تو نہیں ہوں گے. اگر ہم چائنا کے لیے ایک اسپیسیفک ٹیم جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھجوائی ہے اور وہ جا کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں، دیٹ ٹو آن اے گڈ ول، کیونکہ آبویسلی کانٹریکچوئل ہماری جو ہے نا اوبلیگیشنز ہیں، لیکن گڈ ول پہ. اور ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ چائنا نے آگے بڑھ کر ہمیں ہمیشہ سے ہمارا جو ہے نا ہاتھ بھی تھاما ہے، سپورٹ بھی کیا ہے ہمیں. تو یہ جتنے بڑے نام ہیں یہ چائنا کی حکومت یا چائنیز کمپنی سے زیادہ بڑے نام نہیں ہیں یہ. تو اگر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کی جا سکتی ہے تو وائی ناٹ، ان کے ساتھ بھی بالکل کی جا سکتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں درانی صاحب کہ ان آئی پی پیز کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے؟ بالکل آڈٹ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ مطلب اگر ہونا کوئی چاہیے بھی تو آپ کیا چیز سمجھتے ہیں حکومت کو پہلا سٹیپ کب لے لینا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے حکومت آلریڈی جو ہے نا، ہم اس وقت ایک ڈیٹ کرنچ میں ہیں، اکنامک کرنچ میں ہیں. تو ان کو ایک پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا میرے خیال میں اس چیز کو سوچ بھی رہے ہیں کہ ایک میں کہوں گا ری کنسیڈریشن، کہ آپ نے جس طرح کی ان کی کانٹریکٹ اس وقت ہوئی، جس کی بھی حکومت تھی، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، چاہے وہ مشرف پیریڈ میں ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کی ہو، یا کبھی بھی ہو، کوئی بھی ہو، تو ان سب کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ کو دوبارہ دیکھا جائے، اس کی اسٹڈی کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے کہ جی کہیں پر کوئی صحیح ہے. جاتی نہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے نہ عوام کے ساتھ ہونی چاہیے.
پوائنٹ کسی کے ساتھ بھی زیادتی میں نہیں واپس کرنی آپ کی چاہیے۔ جانب آتا ہوں چودھری صاحب. ایک تو اگر آپ درانی صاحب سے ایگری کرتے ہیں اور اگر یا ان کو نگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جواب کرنا چاہتے ہیں, رسپونڈ دینا چاہتے ہیں, آپ ویلکم. دوسرا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں جو بجلی کا پاور سیکٹر کا جو بحران ہے اس کا سلوشن کیا ہے؟ جی نہیں دورانی صاحب نے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بات کی ہے, کیونکہ میں تو جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ فیصلے تو 14 میں ہو گئے تھے, تو میں تو آئی واز ناٹ ایون ہیئر, تو وہ میں 16-17 میں آیا, تو وہ اس کی وجہ جیسے انہوں نے کہا وہ ایک اور پاور پلانٹ تھا جس کی وجہ سے پھر وہ ڈفرینس آف اوپینین تھا. اینی وے وہ کیا, اچھا وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں وہ ایگزیکٹلی کیا وجہ تھی؟ جی میں اس وقت جی آپ اگر آپ اس میں میرے اخباروں کے بیان بھی دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ وی آر آلریڈی ان کیپیسٹی ٹریپ, اور ہم ایسے پلانٹ ہوں گے جن کو ہم استعمال نہیں کر پائیں گے اور ہم ان کی پھر پیمنٹ نہیں دے پائیں گے. اگر آپ ڈان کی یا جو میری 24 مئی کی جو میٹنگ ہے 2017 کی, اس کو پبلش کیا این ٹی ڈی سی وانز کیپیسٹی ٹریپ, وہ 25 مئی کی اخبار میں ڈان میں بہت تفصیل سے میں نے ساری جو باتیں ابھی وہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں نے سب باتیں وہاں کی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا. لیکن جیسے ایک ہوا چل پڑتی ہے نا کہ بھی اب ہم نے پلانٹ لگا رہے ہیں تو ہمیں بڑی ضرورت ہے, ہم نے زیرو لوڈ شیڈنگ کرنی ہے, تو وہ ایک پولیٹیکل موٹیو تو ٹھیک ہوگا, لیکن یہ جو اس کے خط و خال ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں پلاننگ ہو نہیں رہی تھی, یہ ایک ریئیکٹیو کام تھا. تو این ٹی ڈی سی جو ایک ادارہ ہے اس کا کام ہے ماسٹر پلان بنا کے دینا, اور نیپرا کا کام ہے اس کو ریگولیٹ کرنا اس کو. تو وہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا این ٹی ڈی سی میں, کبھی ہم نے ایسا مینیجنگ ڈائریکٹر لگایا ہی نہیں جس کو یہ ساری باتیں سمجھ ہوں. تو اس وقت یہ ہوا کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ سے چلتے تھے, تو یہی ساری حکومتوں کا یہی طریقہ تھا, تو اس لیے وہ پچھلے 15-20 سال سے ماسٹر پلان وہ نہیں بنے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. چودھری صاحب بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہی گا, بریک سے واپس آئیں گے تو چودھری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ اصل سلوشن اس وقت پاسبل ہے کیا. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک جی فیاض چودھری صاحب, اب بتائیے کہ اس وقت سلوشن کیا ہے؟ بڑا سیدھا, جیسے بھی ایک تو ہے کہ آپ نے سارا جو کام ہے اوور کیپیسٹی اگر جب ہو گئی ہے تب اس کی آپ نے پیمنٹ دینی ہے. اس کا مطلب اس کا میچنگ لوڈ چاہیے. لوڈ کے لیے آپ کو انڈسٹری ڈیولپ کرنی پڑے گی, اور وہ میں سمجھتا ہوں, میں نے تو آج سے 7-8 سال پہلے کا میں یہ بہت زیادہ ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, ریشنلائز کریں اپنے ٹیرف کو, انڈسٹری لے کے آئیں, کانفیڈنس. اور یہ تو بڑا ٹائم ٹیکنگ سلوشن ہے چودھری صاحب. انڈسٹری لگے گی, ایز آف بزنس ہوگا, یہاں سے انڈسٹری آلریڈی بند ہو رہی ہے, ٹھپ ہو رہی ہے, وہ تو کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی ہے. نہیں, لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. آپ ری لوکیٹ کریں چائنیز سے, جیسے بھی نیگوشیٹ, میں کہتا ہوں وہاں سے 100 فیکٹریاں موو کر کے لے آئیں ادھر. اگر 2-3 سال میں اگر جو ہمیں تھوڑا ڈیفرڈ پیمنٹ والا سلسلہ اگر ہماری بات ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں, 2-3 سال میں اچھی تیاری کریں. دوسرا کام, پورا جو انرجی کنزرویشن کا جو کوڈ ابھی لانچ ہوا 2 دن پہلے, ہم نے لمس میں اس نے کافی کام کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی جو لیکیج ہے, جو میری پیک ڈیمانڈ ہے, وہ میرے آتی ہے غلط گھر بننے کی وجہ سے. وہ سردیوں میں یہ 12,000 سے نہیں بڑھتی. پوائنٹ ٹیکن, یعنی کہ یہ کوئی اوور نائٹ سلوشن اس کا اس وقت ہے نہیں. سینیٹر صاحب, اب آپ یہ بتائیں کہ پولیٹیکل ول ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ ماضی میں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب حکومت کے پاس اس وقت کیا پلان ہے, کیا جامع سلوشن ہے؟ جس طرح سے چودھری صاحب بتا رہے ہیں وہ تو کوئی غالباً اس میں 5-6 سال تو منیمم لگیں گے. یہ تو پوری اکانومی ہمیں بہتر کرنی پڑے گی, انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی, ایز آف ڈوئنگ بزنس, وہ تو بہت لمبی چوڑی بات ہے. ابھی فی الحال فوری طور پہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ٹوٹلی اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب کے ساتھ کہ سب سے پہلے تو جو ہم ڈیفر کروائے, اگر جو پیمنٹس ہماری ڈیفر ہو سکتی ہیں, ڈیٹ کی ری پیمنٹس ہے وہ ڈیفر کروا لیں. جو ہم ان سے کوئی کنسیشنز لے سکتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کی, وہ ہم ان سے کروا لیں. لیکن اگین وہ آپ کروانے کے بعد بھی وہ کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے, وہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو, عوام کو ٹیمپرری ریلیف دے رہے ہیں. لیکن براڈر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو وہ ایونچولی, جو کہ پرائم منسٹر کا ایک انیشیٹو بھی ہے, ان کا ایک نظریہ بھی ہے, اور ان کی ایک اسٹریٹجی بھی ہے, جس میں انہوں نے دیکھا وہ کہا کہ جی 100 کمپنیاں وہاں سے جو ہے نا, وہ چائنیز کمپنیاں, جب وہ چائنا گئے تھے وہاں پہ وزٹ کیا تھا انہوں نے, اور تو 100 چائنیز کمپنیاں جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ آئیں گے, اور یہاں پہ ان کو موبلائز کیا جائے گا یہاں پر. اسی طرح صرف انہیں نہیں, ایز آف بزنس جو ہے وہ ہر ایک کے لیے, تاکہ آپ کی ایف ڈی آئی بڑھ سکے. اور ان سب سے پہلے
ان سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں یہاں کی پولیٹیکل حالات کو جو ہے نا وہ بہتر کرنا، کیونکہ کوئی بھی بزنس مین ان حالات میں اتنی انسرٹنٹی میں جو کہ یہاں پہ کیوس پھیلایا جا رہا ہے، انتشار پھیلایا جا رہا ہے، کون آئے گا یہاں پہ اس طرح کے حالات میں؟ تو ان سب کو ہم نے نارملائز کرنا ہوگا، اور دین ہمیں پھر کسی بہتر ٹھیک ہے. جس میں اچھا آپ آپ کی نے ایف ڈی پہلے آئی بھی آ ذکر سکے. کیا تھا نیگوشیٹ. آپ نہیں سمجھتے ایتھیکلی اصولی طور پہ جو پارٹی اس وقت جس کا وزیر اعظم ہے، جس کا پنجاب میں سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہے، اس کے اپنے اگر آئی پی پیز ہیں، اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے آئی پی پیز ہیں، سب سے پہلے تو اصولاً وہ سامنے وہ کہیں کہ ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تیار ہیں. پھر پیپلز پارٹی سے رہنما ہیں جن کو آج تک عوام نے ہمیشہ الیکٹ کیا، پارلیمنٹ میں بھیجا، سینٹ میں وہ ایم پی ایس کے تھرو آئے، ایم پی ایس کو بھیجا اور انہوں نے رول کیا عرصہ دراز سے. نہیں بنتا ان پہ فرض؟ بھائی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ صرف ان پہ نہیں کہ جی صرف ایک پولیٹیکلی جو بندہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ پہلے جائے، انفیکٹ سب کے سر ساتھ. وائی ناٹ؟ اور آپ پہلے کیوں نہ دیکھیے جائیں، کہ پہل کیوں نہ کریں؟ رولنگ ایلیٹ کیوں نہ پہل میں کریں سر؟ میں میں کمپلیٹ کر لوں، جی اجازت دے دیں. فرمائیے. ہے کہ آپ سب کو انگیج کر رہے ہیں آپ، پہلی بات. دوسری بات، یس چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اور ساتھ میں یہ اپنے تو آپ کریں لیکن دیکھیں اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی کون سے آئی پی پیز آپ کا وہ ایک لسٹ ہوتی ہے، لسٹ کے مطابق وہ آئی پی پیز چلیں گے جو مہنگی ہیں اور جو سستی ہیں. اگر آپ جو کہ سستی ہے آپ کہتے ہیں جی آپ اسے پہلے بند کر دیں، اور جو کوئی مہنگی آئی پی پی جو کہ کسی اور کی ہے لیکن آپ اسے کہتے ہیں جی اس سے آپ بعد میں بات کریں، تو آپ مہنگے سے شروع کریں کہ جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ فائنینشیل ڈیمیج ہو رہا ہے، یا جہاں پہ ہماری سب سے زیادہ فائنینشیل لیکیج ہے یا ویسٹ ہے، یا ہماری سر کیپیسٹی مہنگی پیمنٹ جس ترین کو ہم جو سب آئی سے پی زیادہ پیز ہیں پے ان کر رہے ہیں. میں وہ گروپ بھی شامل ہے جو کہ میاں صاحب کے بہت کلوز ہے، وہ آپ کو ہی میں نے پتہ کیا ہے. کہا، میں نے کہا جی اینی ون جو کہ مہنگا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ میاں صاحب سے کلوز ہے یا وہ کسی اور شخص سے یا کسی انڈیویجول سے یا کسی ملک سے کلوز ہے، یو بیٹر اسٹارٹ اٹ ود دیٹ آرگنائزیشن، کیونکہ جو سب سے مہنگی آپ کو دے رہا ہے وہاں سے اسٹارٹ کریں اینڈ دین موو ٹورڈز دا چیپر ونس. ٹھیک ہے. تو سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستانی عوام کے لیے کوئی رے آف ہوپ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ان قریب نیئر فیوچر میں سستی ہوگی؟ پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے جی ساتھ بھی بالکل ہوگی انشاءاللہ. ہے. دیکھیں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے اب ریسنٹلی دیکھیں ایک ڈیلیگیشن آپ کا چائنا جو ہے نا انہوں نے بھجوایا ہے، اینڈ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب کے تعلقات، پرسنل تعلقات ان کے اور میاں صاحب کے تعلقات ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، ان کی جو پارٹی کے ساتھ، تو مجھے یقین ہے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ خوشخبری ہماری آئے گی اور کچھ نہ کچھ ریلیف. دیکھیں کیا خوشخبری کسی بھی پولیٹیکل، پیسے کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے؟ میں پیسوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں بجلی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جی اچھا وہ کوئی ہمیں کنسیشن دیں گے، وہ ہمیں کوئی جو ہمارے ڈیٹ کی ری ریلیف پیمنٹ ہے دیں اس گے. کو ڈیفر کر دیں گے. اچھا. obviously I am quite hopeful on that. یعنی کہ جو یہ ایک خبر آ رہی ہے، ریومرز آ رہے ہیں کہ بائی اگست فی یونٹ جو ہے وہ ڈراسٹک اس میں انکریز آنے والا ہے، ایسا نہیں ہو رہا؟ جی دیکھیں جہاں تک ہم کچھ چاہتا تو ہے نہیں، آنیسٹلی میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، کسی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے آپ بھی پرائم منسٹر، اگر آپ کل کرسی پہ بیٹھے تو آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی آپ جو آپ کے سپورٹرز ہیں، جو آپ کے ورکرز ہیں یا آپ کی عوام ہے، اسے آپ بلا وجہ جو ہے وہ برڈن کر دیں بلز کے ساتھ. لیکن دیکھیں اس وقت ہم ایک کرنچ میں تو پھنسے ہوئے ہیں. اب اس راستہ میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم جا کے رینیگوشیٹ کریں، کوئی گڈ ول میں ہمارے کنسیشنز لے لیں، جو مہنگے ہماری آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے کہ جی ان کے ساتھ ہم جو فورس میجور جو کلاز ہے اس کو ہم ٹھیک انووک ہے، کر کے پوائنٹ کہ ٹیکن. جی وقت کم رہ گیا، کوئی سوال آپ سے ہے. کرنا چاہوں گا، وقت کم رہ گیا. درانی صاحب یہ بتائیے کہ اگر واٹ ایف ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، واٹ ایف وہ ری نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہ رہے، دین واٹ؟ آپ چائنیز کی بات کر رہے ہیں یا جو ہماری لوکل تمام آئی پی پیز ہیں؟ آئی پی پیز کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. میجورٹی کی دیکھیں کہ پھر وہ تو پھر آفٹر دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹو کم اپ ود اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی. پھر آپ لٹیگیشنز میں جا سکتے ہیں، پھر آپ فورس میجور. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا دیر از اے کلاز ان ایوری کانٹریکٹ دیٹ از فورس میجور. اور وہ یہ بتائیں کہ وہ جو لٹیگیشنز ہوں گی وہ پاکستانی کورٹس پہ ہوں گی یا انٹرنیشنل کورٹس پہ ہوں گی؟ جی ڈپینڈنگ آن آپ کس طرح نیگوشیٹ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہے، کس نوعیت کا کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے. کس طرح کے تعلقات ہیں آپ کے اس طرف، اس کانٹریکٹ کی نیگوشیشن سے تعلقات پہ کیا اثر پڑنے والا ہے. تو اس کی بہت کیونکہ ساری جو ہیں درانی وہ صاحب اسپیکٹس ہیں. آن اے لائٹر نوٹ اگر پاکستانی کورٹ سے بات آئی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنا عرصہ لگتا. بہت شکریہ سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب، فیاض سوری صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی.